قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم المقام مفتی اسحاق صاحب، جہانگیر صاحب، دیگر معززین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر صاحب کی دعوت پر میں اپنے دو ایس ایچ او صاحبان کی ہمراہی میں اس پرنور مجلس میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں پر اتنے بڑے عالم بیٹھے ہیں کہ مجھے شاید بولنا نہیں چاہیے، لیکن اب دعوت دی گئی ہے تو اس لیے آپ سے مخاطب ہوا ہوں۔ ویسے تو یہ گستاخی ہے کہ ان کے سامنے میں ان کا وقت ضائع کروں، لیکن اب دعوت دی گئی ہے تو اس کو ٹھکرانا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک دو آیات کریمہ قرآن شریف سے تلاوت کی ہیں، مختصر سا ترجمہ ان کا بتاؤں گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یوں ہی تمہیں جنت کا داخلہ ملے گا؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، جبکہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر کیا کیا مصیبتیں آئی، کیا کیا پریشانیاں آئی، ہلا مارے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب۔ اس وقت ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد قریب ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایک فرم فیتھ ہے، مکمل یقین ہے کہ ہماری اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہو جائے گی، اور موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں جہنم اور جنت ہے، اور اسی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور ہم میں سے جو جنت کے قابل ہو جائے گا وہی کامیاب ہو گیا۔ اس دنیا میں اگر کسی قسم کی چھوٹی موٹی سختی آ بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرنے والا ہے، آگے اس کے بدلے میں ہمیں آسائشیں، آرام ملے گا، اور جو ہماری ابدی زندگی ہے، قائم رہنے والی زندگی ہے، وہ جنت ہے۔ اگر اس میں داخلہ مل جاتا ہے تو وہی بڑی کامیابی ہے۔ ابھی ہمارے بزرگ یہاں بتا رہے تھے کہ اس کا مفہوم میں بتاؤں گا، وہ سٹریس کر رہے تھے کہ اگر کوئی انسان آپ کے سامنے بڑا بن کے کوئی بات کرتا ہے، اس کو کنسنٹریشن سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا وہ کہہ رہے تھے کہ وانجی ہندو کنو، he used these words، وانجی ہندو کنو چھُ بوزن، that means with full concentration۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک سکول میں ایک کلاس میں
30 بچے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک فرسٹ آتا ہے, ایک فیل بھی ہو جاتا ہے. اگر ہم فیسلٹیز دیکھیں گے, باقی ریسورسز دیکھیں گے, 30 کے 30 بچوں کو ایک ہی قسم کا سکول ہے, ایک ہی کلاس روم ہے, ایک ہی ٹیچر ہے, ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے, ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے, ایک ہی کتاب ہے, لیکن ایک کیوں فرسٹ آتا ہے, ایک کیوں لاسٹ ہوتا ہے؟ ہاں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی کا دماغ اللہ نے اس کو بولتے ہیں ایکسٹرا آرڈینریلی کچھ زیادہ بنایا ہوتا ہے, کسی کا تھوڑا کم. لیکن اگر ہم ایسے نارمل بات کریں گے تو سب کا دماغ آلموسٹ ایک جیسا ہوتا ہے. تو پھر اتنا فرق کیوں؟ یہ فرق اسی بات سے ہے کہ ونجی ہندو کنو کس نے سنا ہے, ود کنسنٹریشن کس نے کلاس اٹینڈ کی ہے, اور کون لٹر مستی کر رہا تھا کلاس میں. دیٹ ایکچولی میکس دا ڈفرنس. فرق صرف ایک جگہ آ جاتا ہے کہ کس نے کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ سنا ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کس چیز میں اچھا لگتا ہے, مزہ کس چیز میں آتا ہے. تو گستاخی, لیکن میں بتاؤں گا. اس عمر کے بچے یہ کھلکھلاتے گلاب ہیں ہمارے سامنے, ان کو جب ایسے کسی پروگرام میں لانا ہے, ان کے لیے کسی امیوزمنٹ, انٹرٹینمنٹ کا بھی تھوڑا بہت ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں خدا نخواستہ کہ آپ فحاشی دکھائیں ان کو, لیکن جسے خوش ہو جائیں. جیسے آپ نے ریفریشمنٹ دیا ہے, ریفریشمنٹ کے ساتھ کچھ اور بھی, تاکہ ان کو یہاں آنا اچھا لگے, یہ ولنگلی آئیں, اور جہاں یہ ولنگلی آئیں گے وہاں ان کو سمجھ میں بھی آ جائے گا, آپ کی بات ان کے دل میں اترے گی. لیکن اس کے لیے ریکویزڈ ہے, پری ریکویزڈ ہے کہ یہ دل سے یہاں آئے. دوسرا ہو گیا, ہم زبردستی کان کو کھینچ کے لائیں گے, ان کو ادھر بٹھا کے رکھیں گے, تو وہ جائز نہیں ہے. دوسری بات, ہمارے جو مقررین نے آپ کے سامنے, مجھے لگتا ہے میں بھی زیادہ ہی بول گیا, ان بچوں کا خیال رکھنا ہے کہ ان کا سٹیمنا کتنا ہے سننے کا. کیا یہ ہماری طرح 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بار آ کے پچھتائیں کہ یار میں ادھر پھنس گیا تھا پورا دن, تو اگلی بار نہیں جاؤں گا. کوئی بہانہ بنے گا, مجھے پیٹ میں درد ہے, وہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. تو اس لیے اس حساب کا ٹھیک ہے, اگر کوئی پروگرام کرنا ہے, ولنگنس کے بعد اگر ان میں ولنگلی کوئی بیٹھے گا, وہ پہنچانا بھی زبردستی بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بولے گا نہیں میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھوں گا, اس کو بٹھانا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے, لیکن اتنا بھی نہیں کرنا ہے کہ یہ تنگ آ جائیں. تو باقی مجھے لگتا ہے مجھے ان بچوں کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے. میری ان بچوں سے گزارش رہے گی کہ جس دور سے یہ اس وقت گزر رہے ہیں, یہ سب سے نازک دور ہے. نازک اس لیے ہے کیونکہ ان کو ابھی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے, ہماری آخرت کیسے بنے گی, اور ہمارے لیے برا کیا ہے جس سے ہماری آخرت بگڑے گی. تو اس کے لیے انہی مکاتب, مدارس, اساتذہ صاحبان اور گھر کے بزرگوں کا رول بنتا ہے. اس ایج میں ان پر زیادہ نظر گزر رکھنے کی ضرورت ہے, اور ان کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. تو لیکن کاؤنسلنگ کرتے کرتے اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ یہ جو بچے ہیں, یہ بچے تنگ تو نہیں ہو گئے. ان کو ہم کیسے کاؤنسلنگ کریں, پہلے خود سیکھنا ہے. ان کو ہم کیسے کاؤنسلنگ کریں کہ ان کو ہماری بات سمجھ میں بھی آئے گی اور اس پر عمل بھی کریں. ان کو یہ پریشر یا فورس نہ لگے ہماری طرف سے. تو باقی میں صرف ایک گزارش بچوں سے کروں گا, پڑھائی ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے. جیسا کہ ان بزرگوں نے کہا کہ یہ نوکری کے لیے ہی نہیں ہونی چاہیے.
पढ़ाई एक अच्छा इंसान बनने के लिए होनी चाहिए, तो उसके लिए पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, आज के दौर में ये ड्रग्स वगैरह की वबा फैली हुई है, अल्लाह बचाए, ये हमारे घरों तक ये वबा कब पहुंचेगी हमें पता नहीं है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। शायद अभी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी वबा है, लेकिन हमारे जो ये बुज़ुर्ग बैठे हैं यहाँ, तो इनको पता होगा। तो मैं दुआ करूँगा कि हमारे सामने ये खिलखिलाते फूल जो है ये अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, इनकी आखिरत संवर जाए, ये हमारे लिए मगफिरत का रास्ता बने और हम सब के लिए अल्लाह मगफिरत के दरवाजे खोल दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।